بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بتایا جائے گا کہ انہوں نے اپنے دور میں کون سے ایسے معاملات طے کیے اور کون سے قانون بنائے جو آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشد، صاحب کرامات اور قائد فتوحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے تکالیف دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حق و باطل میں امتیاز کیا۔ بہت سے امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت و اولیت رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کے موافق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دین و ایمان کی نشر و اشاعت ہوئی۔ شیطان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوف زدہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی وقار اور ہیبت دار شخصیت کے مالک تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جلد رواں ہو جاتے، چہرہ بارونق اور دلکش تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں کے خادم اور مفلسوں کے مددگار تھے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران اور با کمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے مضبوط قلعہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے الاعلان بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی اور الاعلان ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی زبان اور کلمہ حق کے اظہار میں معروف تھے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، نیز حدود خدا بندی کو قائم رکھنے والے تھے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور ہجرت سے 5 سال پہلے مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان 2 عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ایک عمر ابن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور دوسرے عمر بن خطاب۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر کے بعد اس امت کے بہترین شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی چیزوں میں دوسروں پر سبقت اور اولیت حاصل ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے لقب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نادرہ اور بوڑھے زمیوں سے جزیہ یعنی ٹیکس ساقط کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زمیوں کے ذریعے علامات وضع کی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوجی بھرتی کو لازمی قرار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکتوب شکل میں فیصلے کیے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور ولیوں کے لیے مجلس مشاورت قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام اور وظائف کا اندراج ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو نے صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو پر خنجر کے وار کیے۔ 3 دن زندہ رہنے کے بعد وفات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے زندگی کے واقعات ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔